الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے میرے محبوب آپ کہیے کہ سچ آیا اور جھوٹ چلا گیا، یعنی باطل چلا گیا۔ بے شک جھوٹ ہے جانے ہی کے لیے، بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا، یعنی جہاں حق آ جاتا ہے، جہاں سچ آ جاتا ہے، وہاں سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ اب تھوڑا ہم لوگ اپنے اوپر جائزہ لیں، اپنی شخصیت پر، اپنے آپ پر، کہ کیا واقعتاً ہمارے اندر حقیقت موجود ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے؟ کیا واقعی میں ہم سچے اللہ کے بندے ہیں؟ کیا واقعتاً ہم بندگی اللہ کی کر رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ہمیں بھی لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی لوگ دیکھ کر اسلام کے پیروکار بن سکتے ہیں؟ کیا ہمیں لوگ دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری شکل و شباہت، ہماری رفتار گفتار سے کیا لگتا ہے کہ کوئی بدلنے کو اپنے آپ کو تیار ہو جائے گا؟ ارے ان ہستیوں کو دیکھ کر لوگ بدلتے ہیں، ان ہستیوں کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں جو سچے اور سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت سب سے بڑی سچی اور سچی تھی، اس کے بعد صحابہ کرام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے اصحاب، پھر وہ مسلمان جو سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، پھر انہیں یہ حقیقت، یہ سچائی نصیب ہوتی ہے۔ تو جو اس قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، سچے سچے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، حق کا غلبہ ہو کر رہتا ہے۔ حق اپنا غلبہ جمانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہ راہیں نکال لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ حق اور اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس کی ایک لمبی تفسیر ہے اور تفصیل ہے۔ میں کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل ہم لوگ اگر دینی کام کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی ہم آپ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں شکایتوں کا پٹارا کھول دیا جاتا ہے، یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں ہیں، ڈھماک ہیں، بجائے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو ترقی دینے والی، تنزلی سے نکالنے والی، پستی سے نکال کر بلندی پر لے جانے والی جو تعلیمات
اسی تعلیمات کو ہم لوگ آج پس پشت ڈال دیے ہیں، غور نہیں کرتے۔ تباہی ہے، انحطاط ہے، گراوٹ ہے، زندگی میں تنزلی ہے، پستی ہے، گمراہی ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم غلط روش اختیار کیے ہوئی ہیں، پھر بھی اس روش کو، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم نبی کا طریقہ اپنانے کو تیار ہیں۔ ارے کچھ تو بات ہے، تبھی تو اللہ پاک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، حسنہ کہا، خوبصورت۔ اب ایسی خوبصورت زندگی جو لوگ اپنائے تھے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی صحابہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کر دوں تاکہ بات جو کہنا چاہتا ہوں آگے وہ لے چلوں۔ کرے فتح مکہ کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے، کفار نے کھڑے کیے تھے، ان کی وہ پوجا کرتے تھے، انہی سے اپنی منت سماجت کر کے ان کے دل دماغ میں جو تھا کہ یہی ہمارے کارساز ہیں، یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں، تو وہ لوگ 360 بت کھڑے کیے تھے۔ بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں، یہ میں معارف القرآن سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے، آگے والی بات ہم کو آپ کو خوب سمجھ میں آئے۔ سنیے، بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ جو 360 بت تھے اس کی وجہ یہ تھے کہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت ان کے ہاں الگ الگ تھا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے، حق آیا باطل چلا گیا، حق آیا سچ غالب آ گیا، حق آیا سچ غالب، سچ غالب، حق غالب، حق غالب، جھوٹ گیا، باطل گیا، باطل گیا۔ اور ہر ایک بت کے سینے پر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے راگ یا لوہے کی شام لگی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ لاٹھی لے کے چلتے ہیں، اس میں کچھ ایسے کٹوری نما لگی رہتی ہے، تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چھڑی میں کچھ اس طرح کی چیز لگی تھی، راگ کی تھی یا لوہے کی تھی، بہرحال آپ اسی سے ٹچ کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینہ پر اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے توڑنے کا حکم دے دیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل جو کام کرتے ہیں دین کا، اس میں کچھ لوگ جلدی تو ایسے نہیں آتے سامنے کہ وہ آ کے مقابلے کے لیے آئیں، زبان درازی بہت کرتے ہیں زبان سے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ نہ ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی لین دین ہے، نہ خاندانی کوئی ایسا رشتہ ہے، حتیٰ کہ نہ وہ ہمارے ضلع کے ہیں، ڈسٹرکٹ کے ہیں، کچھ بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ اب اس شکایت کرنے والے سے پوچھو کہ بھائی کیا وجہ ہے، کبھی ان سے ملے ہو، کبھی اس آدمی کے پاس بیٹھے ہو، کبھی اس کے درس میں بیٹھے ہو، تو کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن شکایت۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے، بے لگام نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی کچھ لوگ مکہ کی دھرتی پر بھی جلن اور حسد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکھتے تھے اور ان کے اصحاب سے بھی رکھتے تھے۔ اتنا صحابہ کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے، حتیٰ کہ ان کی زمین مکہ کی تنگ کر دی۔ تو بحکم آمینہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ جب اتنا زمین یہاں تنگ کر دیے ہیں تو جاؤ حبشہ نکل جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، حق گو ہے، اور وہ ایسے ویسوں کی باتوں میں نہیں آتا، لہٰذا تم نکل جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین جہاں تنگ کر دی جائے، لوگ مجبور کر دیں، کام نہ ہونے دیں، تو ہجرت کر جانا چاہیے۔ خود دیکھیے ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ، ہمارے جو پیر و مرشد تھے حضرت صوفی اسید الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے دادا حضرت خواجہ شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گوپال گنج تھاوے جنکشن سے جایا جاتا اندروا عباد اللہ، فقیر کی کئی دفعہ حاضری ہوئی، ماشاء اللہ آج بھی فیض جاری ہے۔ ہم روحانی لوگ ہیں، روحانی فیض کسب کر لیتے ہیں الحمدللہ، ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھایا اور یہ بغیر سیکھے نہیں آتا۔ حضرت خواجہ شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے ہجرت کر گئے تھے اور وہاں کام ہوا الحمدللہ۔ یہ خلیفہ تھے میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ٹانڈا ضلع فیض آباد اس وقت تھا، امبیڈکر نگر ہو گیا، وہاں کے تھے، ہجرت کر گئے تھے الحمدللہ، کام خوب ہوا، لوگ ان کو لینے کے لیے واپس گئے۔ تو حضرت نے کہا بھینس کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے، کیا واپس چلا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کہا پھر جاؤ، یوں ہی سمجھو میں اشارہ غیبی سے نکلا، اس لیے کسی بھی اللہ والے کو، کسی بھی دین کا کام کرنے والے کو تنگ نہ کیا کیجیے، تنگ نہ کیا کیجیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا شہدائی، الٹ دیتے تھے تختے قیصریت اور ادارائی، سلام اس پر کہ جس کے وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے لوگ ہی جنگ کر رہے ہیں۔ اب سنیے آگے، حبشہ چلے گئے، لیکن یہ جو کاٹ چھانٹ کر رہے تھے نالائق، یہ پیچھے لگے ہوئے تھے دشمن، حسد اور جلن میں جو چور تھے، یہ وہاں بھی پہنچ گئے نجاشی بادشاہ کے یہاں، اور کہا ہدیہ تحائف دے کے وہاں کچھ لوگوں کو خریدا وغیرہ وغیرہ، تفصیل لمبی ہے۔ بہرحال شاہ حبش نے، حبشہ کے بادشاہ نے قریش کے وفد کو طلب کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تقریر فرمائیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قسم قسم کے گناہ کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑے ہوئے تھے،
پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. ہم میں جو قوی ہوتا تھا، زبردست ہوتا تھا، وہ کمزوروں کو دباتا تھا. ہماری ایسی گری پڑی حالت تھی کہ اللہ کو، ہمارے خالق کو، ہمارے مالک کو ہم پر ترس آیا. ہم میں ایک اپنا رسول، ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے حسب اور نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کی پاک دامنی، عفت، اس کی تمام تر خوبیوں کو ہم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ چکے اور دیکھے ہیں. ہم جانتے ہیں آج تک وہ جھوٹ نہیں بولے. ہم کو اللہ کی طرف بلائے، ہم نے ان کی بلاوے پر لبیک کہا، اور انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، صرف ایک رب کی پوجا کرو. ہم نے ساری برائیاں ایک لخت چھوڑ دی اور سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، خوریزی، حرام لذتوں سے، حرام باتوں سے ہم فوراً بچنے لگے، اچھائیوں کو اپنا لیے. حتیٰ کہ ہمارے اور ان کے مابین اب جھگڑے ہو گئے. ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے. اب دیکھیے یہاں بھی آ چکے ہیں. بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ ان کا ہدیہ تحائف جو کچھ ہے وہ واپس کر دو، مجھے ان کے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ملک مجھے بغیر رشوت کے ملا ہے. اب یہاں ایک جملہ یہ تاریخی ہے، غور کیجئے، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اس نے کہا بغیر رشوت کے، وجہ یہ تھی یہ اپنے باپ کا اکلوتی اولاد تھا، اکلوتا تھا، اور اس کے جو چچا تھے ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن سب ناکارے تھے. تفصیل بہت لمبی ہے. حبشہ کے لوگوں نے اسے چڑھا بڑھا کے نجاشی بادشاہ کے باپ کا قتل کرا دیا. اس کو 600 درہم میں بیچ دیا. چچا جب تخت نشین ہوا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے، برا کرنے والے کے ساتھ آپ دیکھے ہیں اکثر برا ہوتا ہے. برائی کرنے والے کی برائی اسے خود برے انجام تک پہنچاتی ہے. بہرحال جب نجاشی بادشاہ کے چچا کا بھی انتقال ہوا تو حبشہ کے لوگوں نے کہا کہ اس کے جو 12 بیٹے ہیں، 10-12 بیٹے، ان میں تو کوئی اس لائق نہیں ہے جو حکومت سنبھال سکے. مجبور ہو کر پھر نجاشی بادشاہ کو، جن کے ہاتھ فروخت کیے تھے، اس قافلے کو تلاش کیے. تلاش کے بعد ملے، پھر انہیں تاج شاہی پہنا کر تخت نشین کیے سب. ماشاء اللہ. پھر وہ 600 درہم وہ قافلہ مانگنے آیا کہ ہم 600 درہم دے کے آپ کو خریدے تھے، اس لیے وہ ہمارا ملنا چاہیے. بہرحال یہ دے دیا. اسی پر کہا کہ یہ ملک مجھ کو بغیر رشوت کے ملا ہے، مجھے رشوت نہیں چاہیے. جو ہدیہ تحائف تم دیے ہو اور اس کے بدلے میں چاہتے ہو میں اتنے اچھے بھلے ایسے لوگوں کو میں تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال انہیں ذلت کی خوانی پڑی اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں وہیں جہاں ہدیہ پیش کیے تھے. اب سنیے، بات ہو رہی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت. وہی کہا نا کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود شکایت کے پٹارے کھول دیتے ہیں. دیکھو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہ سلامت. آپ ذرا ان سے پوچھئے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا نجاشی بادشاہ سے کہ ان سے پوچھئے کیا ہم لوگ کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقا سے چھپ کر بھاگ کر آئے ہیں؟ پوچھیں ان سے.
تو اگر ہم ایسا ہیں تو بے شک آپ ہم کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں بھائی، کیا یہ کسی کے غلام ہیں؟ تو ایک صاحب نے کہا نہیں، بل احرار کرام، غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف آدمی یہ لوگ ہیں۔ بل احرار کرام، اچھے لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے دوسری بات کہی، کیا ہم کسی کا خون کر کے بھاگے ہیں؟ یا قصاص چاہیے آپ کو؟ کہا بتاؤ بھائی۔ کہا نہیں، ان لوگوں نے کسی کا خون بھی نہیں کیا ہے۔ کہا کیا ہم لوگ کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر بھاگے ہوں یا دبائے ہوں تو بتاؤ میں ہی وہ دے دوں ان کے بدلے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ولا قیرات، ارے یہ ایک دانہ بھی نہیں لے کر کسی کا بھاگے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے اچھے لوگ، اتنے اچھے لوگوں کو پھر بھی دیکھیے دشمن کیسے پیچھے لگے ہیں۔ بہرحال نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو حوالے ان کے نہیں کیا، اور یہ وفد پورا ذلت و خواری کے ساتھ واپس آ گیا اور نامراد لوٹا۔ عرض یہ کر رہا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے میرے محبوب آپ کہیے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے ہی کے لیے ہے۔ تو ہم لوگ اہل حق میں سے ہیں، اس لیے حق کو خوب اپنائیں، سچائی کو خوب اپنائیں، امانت داری، دیانت داری، پاک دامنی، پارسائی، ہم لوگ اپنا مشن بنائیں اور اس میں خوب محنت کر کے ہم لوگ اس سچائی کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہوگا تو جیسے یہ ذلیل ہوئے نجاشی بادشاہ کے دربار میں، ایسے انشاءاللہ ہمارا دشمن بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ ہاں لیکن شرط ہے کہ ہم سچے اور سچے ہوں، ہم حق پر ہوں، ہم حق پر، یہ نہیں کہ ناحق پر۔ ناحق پر اگر ہوں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ نے اعلان کر دیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کی قدرت سے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہلتا ہے، چلتا ہے، اور یہاں کی زمینیں پھلتی پھولتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا عزت دیتا، جس کو چاہتا ذلت دیتا، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہ سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب ایسا رب ہمیں آپ کو ملا ہے اور ایسے پر ہم آپ ایمان لائے ہیں تو ایسے ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مرادیں اپنی مانگنی چاہیے، دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر، دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر۔ ہاں اگر دشمن کوئی ایسی شکایت کر رہا ہے یا ایسی چالیں چل رہا ہے تو واقعی جو وہ شکایت کرتا ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا، حضرت اس وقت آج کے 16-17 سال پہلے، کہ حضرت ہماری اس وقت بہت شکایتیں لوگ کر رہے ہیں، تو حضرت خواجہ نے فرمایا دیکھو بھائی، اگر واقعی میں تمہارے اندر وہ شکایت ہے تو اس کو دور کر دو، اور اگر نہیں ہے تو دعا یوں کرو کہ اے اللہ وہ لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں میرے اندر وہ شکایت نہیں ہے، وہ کمی نہیں ہے، اور آپ ہی دور کیے ہیں، یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، بہت جلدی ان لوگوں کا دل دماغ صاف کر دیجئے، انشاءاللہ تم دیکھو گے اس دعا کی برکت بہت جلد ظاہر ہوگی۔ الحمدللہ ظاہر بھی ہوئی۔ ہاں حاسدین رہیں گے، دشمنی کرنے والے رہیں گے، یہ ہمارے آپ کے امتحان کے لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر عجب، کبر، ناز، نخرے نہ پیدا ہونے پائے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو
اہل حق میں سے بنائے اور حق کے ساتھ رکھ کے حق کے ساتھ جلائے، حق کے ساتھ اٹھائے، اہل حق کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔